إلى سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک اور وسلم پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا نور اللہ. درود پاک اور وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب
بڑا ہی پیارا شعر ہے. اگر آپ سبحان اللہ پڑھیں تو اس میں ثابت ہوگا. جب دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے سبحان اللہ کہیں گے لفظ اور بھی زیادہ ہے. یا ابرو آنکھیں عین یہ ان کا معنی بھی بیان نہیں کرتا لیکن میرے سے زیادہ رمضان کا فرماتے ہیں. فرماتے میرا وجدان یہ رہتا ہے کافی سومان تدریا ابرو آنکھیں عین سارا کافی سومان تدریا ابرو آنکھیں عین سارا سلام علیکم و توصیف اللہ تعالیٰ مجھے کریم کی ذات مبارکات کے لیے جو مالک شجاعت بھی ہے اور خالق کائنات بھی. اللہ جل وعلا کی بارگاہ تصویر نذرانہ حمد و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دادا غیوب والی کل مقام سیاہ مقام سید سلطان سرور دادا مقام میرے تابا سرنشین محمد شاہ مائے خوبا تتمائے بابا سرخیلی زہرہ جمالا میرے اتحاد رازدار امام روحان شاہد امام تفا صاحب علم شراب وصولی امینہ جلوہ صبح ازل نور ذات علم نظر باعث تقلیل عالم فخر آدم و بنی آدم احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں مبارک قربان نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد داعی واجب احترام زمین احتشام سامنے محتشم انشاءاللہ مقررہ وقت میں کچھ معلومات آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو ختم کریں. دعا ہے اللہ پاک کی زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے. آج کی محفل کی مسئلہ صدارت کے اوپر صدیق اشفاق شاہ صاحب آپ براجمان ہیں اور ان سادات کی زیر نگرانی دعا کو اللہ پاک کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے. علامہ عبدالرحمن صاحب آپ کی مسجد کے امام خطیب اللہ پاک کا سایہ علیہ ہمارے سب پہ کام دائم فرمائے. عزیزان محتشم علماء کرام موجود ہیں، صدر کرام موجود ہیں. قرآن پاک کے بیان مقدسہ ہندی میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اسی کے ذمہ ذہن میں جو ہے وہ کچھ معروضات میں کچھ گزار کرنی ہے، شان مصطفیٰ بیان کرنی ہے. اس سے پہلے میں آپ کو ایک قول سنا دیتا ہوں. بزرگ فرماتے ہیں
حضرت امام مالک الفاصل آپ فرماتے ہیں کہ حضور کا ذکر سن کے جس کے کلیجے میں ہٹ نہیں نہ پڑے گی تو وہ جو ہے حضور کا ذکر سن کے جس کے کلیجے میں ہٹ نہیں پڑتی، فرماتے ہیں اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یعنی مومن تو ہوتا وہ ہے جو حضور کا ذکر سنے تو ذکر سن کے مچا جائے، مچے ٹیوڑی نہ چڑھے، ٹیڑے چنگروڑوں نہ پہن، منہ والا تیزی چوکی کا نہ ہو، جنہوں حضور کا ذکر سنے اللہ کو کھیلے گا، جنہوں دوسری کھیلے بیٹھے ہو اللہ پاک کو سلامت رکھے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کل میں نے آیت کا حسن بیان کیا، اس آیت کا حسن بڑا ہے۔ اگر آپ بعض ذوق ہیں، اہل ذوق میں سے ہیں، آپ ضرور اس بات کو سمجھیں گے کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب کے ذکر کو کتنے حسن کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ لفظ کے اوپر غور آپ نے کرنا ہے، سمجھانا میرا کام ہے۔ قد معنی ہے تحقیق، جاءکم آ گیا تمہارے پاس، میرے قرآن سمجھانے آپ قد تحقیق، جاءکم آ گیا تمہارے پاس، من اللہ اللہ کی طرف سے، اس کی طرف سے توجہ بس آپ نے رکھنی ہے۔ جاءکم من اللہ تحقیق آ گیا تمہاری طرف اللہ کی طرف سے، نور و کتاب مبین، نور اور روشن کتاب۔ یہ سبحان اللہ آپ نے کم کہا ہے۔ میں نے قرآن سمجھایا ہے، میری خواہش ہے کہ سبحان اللہ آپ سارے مل کے آواز بلند ہیں۔ بندے محسوس کرتے ہیں شروع میں کہ بندہ معافی ٹھنڈے لگتا ہے، چیڑے کو ٹھنڈے کا رولا کے پتا جانا ہوگا۔ اچھا، قد تحقیق آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب۔ مختصر وقت ہے اور میں نے کہا یہی سے شروع کرنا ہے کہ جی اللہ کرے کہ قد میں ٹائم پورا نہ ہو جائے۔ اللہ کا کہتا ہے قد تحقیق، جب بھی کسی چیز کی تحقیق ہوتی ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فوراً آپ اس چیز کو اس کا رزلٹ سامنے رکھ دیں کہ نہیں تحقیق نہیں ہوئی، اس کا اصل مقصد یہی تھا۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ میں نے حبیب کو ایسے نہیں بھیجا، بڑی تحقیق کے بعد بھیجا ہے، بڑی تحقیق کے بعد بھیجا ہے۔ اور اس آیت کا حسن بھی یہی بتاتا ہے۔ کیسے؟ پہلا لفظ ہے قد، جاءکم کے اوپر ہے مد، نہیں کوئی نہیں سبحان اللہ، مجھے پتا ہے کہ تعلق آگے تو وہ نہیں ہے ذوق والے معاملے سنن کی، لیکن میں چاہتا ہوں یا تھوڑا سا ذوق بڑھ جائے، کچھ نہیں ہوتا۔ آپ دوبارہ سنیے گا، آیت کا حسن دیکھیں نا، آیت کا حسن دیکھیں۔ اللہ پاک کہتا ہے قد جاءکم کے اوپر ہے مد، سبحان اللہ۔ اور اس سے ہم پتہ ناراضگی میرے ڈروں میں سبحان اللہ نہیں آتا۔ دعوت جو ماشاءاللہ کی چھوٹی پسند اسکار بنی ہے، چھٹی داڑھی ماشاءاللہ اللہ پاک کو سلامت رکھے۔ اللہ کی آئیو ذرا ایک پلر کے دان ذرا ٹیک لاؤ اور میں بھی بزرگ ہے تو وہ لا ہے نا سکون دینا بیان سنو۔ اگر توجہ فرمائیں، پہلے ہے قد، پھر ہے جاءکم، اس کے اوپر ہے مد، سبحان اللہ۔ تیسری طرف یہ درست نہیں ہے، درست بات چوتھی پھر دوسرا سبحان اللہ سارے آپ ہی کہہ دینا ہے۔ اب ذرا توجہ فرمائیں، اللہ کہتا ہے قد جاءکم کے اوپر ہے مد، آگے ہے من اللہ، تو اس میں اللہ کے اوپر ہے شد، سبحان اللہ۔ اللہ کہتا ہے قد مد شد، او پاگلو یہ نہ سمجھنا حبیب ایسے ہی آتے ہیں، میں نے اپنے حبیب کو بڑی شد و مد کے ساتھ بھیجا ہے۔ حبیب ایسے ہی نہیں آئے، بڑی شد و مد کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے۔ اور یہ شد و مد کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ اللہ پاک کہتا ہے آدم تو بڑے آباد کی جانے،
یہ شدوں بات تو اس وقت شروع ہوئی تھی جب حضرت جابر نے بیان کیا نا، حضور سے عرض کیا حضور آپ کام سے نبی ہیں، آپ کا نور اللہ نے کام سے بنایا؟ تو میں دسیا چیزوں سے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جابر جب سورج نہیں تھا چاند بھی نہیں تھا، جب سورج بھی نہیں تھا نا اور چاند بھی نہیں تھا، جب شجر بھی نہیں تھے، حجر بھی نہیں تھے، جنت بھی نہیں تھی، دوزخ بھی نہیں تھی، جب کچھ بھی نہیں تھا، جب لوگ بھی نہیں تھا، قلم بھی نہیں تھی، جب فرشتے بھی نہیں تھے، علمان بھی نہیں تھے، حوریں بھی نہیں تھی، جب کچھ بھی نہیں تھا نا، ایک خدا تھا یہ نور مصطفیٰ تھا، ان کا ایک خدا تھا یہ نور مصطفیٰ تھا۔ اب تحقیق اور بیان کروں، اگر آپ کی توجہ ہے تو میں مزید تحقیق بیان کر دیتا ہوں، تھا کیا میں پورا ہوں پر اسی میں دوبارہ جواب کرنے ہیں، سبحان اللہ کیا دے دے آپ نے اپنا حصہ لینا مجھ سے، آپ کا حساب تک منتقل کروں گا اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ حصہ پورا ادا کر کے جاؤں۔ اللہ پاک کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آ گیا، تحقیق آج کی نہیں ہے، تحقیق مصطفیٰ نے بیان کی۔ میں اس وقت بھی نبی تھا جب کچھ نہیں تھا، عجیب کہتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب کچھ نہیں تھا۔ میرے نبی نے دو چیزوں کے درمیان میں ذکر کیا، ابھی فرماتے ہیں نہ سورج تھا نہ چاند تھا، نہ سورج تھا نہ چاند تھا۔ آپ نے غور کرنا، سورج نکلے تو دن نکلتا ہے، چاند آئے تو پتہ چلتا ہے رات آئی ہے، سورج نکلے تو دن کا پتہ دیتا ہے، چاند نکلے تو رات کا پتہ دیتا ہے۔ رات اور دن اور رات جو ہے چاند اور سورج کے ساتھ منسوب ہے۔ سورج اور چاند کے آنے جانے سے جو لیل و نہار بنتے ہیں، لیل و نہار کے بننے سے ٹائم بنتا ہے، وقت بنتا ہے، منٹ بنتے ہیں، سیکنڈ بنتے ہیں، گھنٹے بنتے ہیں، پوائنٹس بنتے ہیں، تو ان کے بننے سے جو ہے وہ بندے کے حرکات و سکنات جو ہے اس کا وجود بنتا ہے۔ تو اللہ پاک کہتا ہے جب بندے کی حرکات بھی نہیں تھی، جب پوائنٹس بھی نہیں تھے، جب سیکنڈ بھی نہیں تھے، جب گھنٹے بھی نہیں تھے، جب ہفتے بھی نہیں تھے، جب دن بھی نہیں تھے، سال بھی نہیں تھے، جب پھر بھی کچھ نہیں تھا، اور جب تھا بھی نہیں تھا، ایک خدا تھا یا مصطفیٰ تھا، ایک خدا تھا یا مصطفیٰ تھا۔ لوگوں نے کہا نبی کو اختیار نہیں، نبی کو اختیار نہیں، نبی مختار نہیں۔ میں کہتا ہوں نبی ایسا مختار ہے کہ نبی کسی چیز کا محتاج ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو ایسا مختار بنایا ہے۔ آپ تھوڑا سا ابھی تو میں نے کہانی شروع کی ہے، ابھی قد میں میری آپ کو کھلانا ہے، پورا فٹ ہو گیا۔ اب تحقیقیں شروع ہوتی ہیں، تحقیقیں شروع ہوتی ہیں۔ آدم سے تحقیق شروع کر دو۔ آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ آدم علیہ السلام بول اٹھے، کہتے ہیں مولا میری توبہ قبول کر، میری توبہ قبول کر، میرا رجوع قبول کر، میرا رجوع قبول کر، میرا رجوع قبول کر۔ رب ذوالجلال نے فرمایا آدم تیرا رجوع قبول تو کر لی، لیکن ایک بات ہے جو ابھی تک میں بتانا نہیں چاہتا، تیرے ذہن میں یاد ہے، نہیں کرو یاد پہ کھانا میں بتانا نہیں چاہتا، خود یاد کر۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب توجہ کی ذہن کے اوپر زور ڈالا تو یاد آیا، ہاں مالک میں جب میرے اندر روح بھونکی گئی تھی، میری نظر آسمانوں کے اوپر پڑی تھی تو عرش کے چندروں کے اوپر میں نے لکھا پایا تھا، ایک نام تھا، اس نام کو محمد کہتے ہیں، وہ نام لکھا ہوا تھا۔ میں نے پھر اس کو درخت کی جنت کے درختوں کے پتوں کے اوپر بھی دیکھا، حوروں کے سینوں کے اوپر بھی دیکھا، میں نے جنت کی چوکھٹ کے دروازوں کے اوپر بھی دیکھا۔ اس نام میں تو پیار بڑا کرتا ہے، اچھا مالک پھر اسے نام واسطہ جب واسطہ دیا اللہ نے قبول کر لیا، اب تو واسطے قبول کرتا ہے، اللہ واسطے قبول کرتا ہے۔ اللہ نے واسطہ قبول کیا، آدم کا رجوع قبول ہو گیا، ایک گل ہو گئی۔ وقت کم ہے، میں دیگر انبیاء کی باتیں بھی آپ کو بتاتا، لیکن میں ہوتا ہوگا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک بات بتاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتہ کیا مولا ادھر کو غنیمت لال کر ہی کر چھڑی ہے، میری امت بنا دے، صدقہ لال کر چھڑی ہے، میری امت بنا دے۔ مولا جب یہ نعمت عطا کرنی ہے، امت کی شکل میں نہیں بدلی جانی ہے، میری امت بنا چھڑ۔ 10 دعائیں حضرت موسیٰ کرتے ہیں، اللہ نے کہا موسیٰ تیری امت نہیں ہو سکتی۔ یہ اپنی شان ہے، اپنی شان سنتے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کی شان کو واضح کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مولا جس کے اندر یہ کوالٹیز ہے وہ امت میرے
میری کر دے. اللہ کہتا ہے موسیٰ نہ ہوئی اور میری نہیں ہو سکتی. مولا کیجیے. اللہ نے فرمایا موسیٰ میرے حبیب محمد کی میرے محمد عربی کی یہ امت ہے. حضرت موسیٰ نے رشت میں آ کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کی, مولا اگر میری امت نہیں کرنی تو مجھے اس امت میں پیدا فرما دے. موسیٰ علیہ السلام. اچھا یہ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. عیسیٰ نہ سناؤں ابھی تو کہتے ہیں ابھی میں نے اس کے اندر جو بھی بہت کچھ درد سنانے والا تھا. میں اگر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا, عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انجیل یوحنا, انجیل نے 4 کلیاں نے جی بولو کلیاں نے سانو اپنے اگر پورا نہیں پتا لوگوں نے پتا ہے انجیل رکھنا سانو تے اپنے کتابوں کا پورا نہیں پتا. اچھا آپ غور کیجیے گا, انجیل ہے انجیل ہے 4, ایک کتاب تو ضرورت ہی کوئی نہیں. انجیلیں 4 ہیں. ایک کا نام ہے یوحنا, ایک کا نام ہے مرکس, ایک کا نام ہے لوکا, ایک کا نام ہے متی. سبحان اللہ. میری یہ سنی سبحان اللہ اچھی بات ہے. اچھا جدوں بھی اچھوں کے آپ کو پھر والی گل سناؤں. سبحان اللہ. اچھا یہاں پہ چھوٹی سی بات میں کرتا چلوں. آج نا ہمارے یہاں کچھ جو ہے نا وہ سیکولر لوگوں سے مرغوب ہوئے لوگ, لبرل لوگوں سے مرغوب ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہر وقت سبحان اللہ کرواتے رہتے ہیں, سبحان اللہ کرواتے رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ذکر حبیب خدا کے اوپر سبحان اللہ کہنا اللہ کی سنت ہے. جب ذکر مصطفیٰ ہو تو سبحان اللہ کہنا یہ اللہ کی سنت مبارکہ ہے. کہتے ہیں ثابت کرو تو ہم ثابت کر دیتے ہیں. قرآن کہتا نہیں ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. قرآن کہتا نہیں ہے, حبیب کہتے ہیں, اللہ کہتے ہیں حبیب ہم آپ کا ذکر کریں گے معراج کا, آپ کی بلندیوں کا, لیکن سبحان اللہ کا کیا لے. تو میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں ذکر حبیب خدا ہو تو زبانیں گھٹ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے, سبحان اللہ کاٹ کے کہنا چاہیے. دعا دے تو اللہ کرے رات کو سو جائے مصطفیٰ کی زیارت عطا ہو جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ کہنا یہ اللہ کی سنت مبارکہ ہے. اور ویسے بھی جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے نا اس کو نوے نیکیاں بھی ملتی ہیں, جنت سے ایک درخت بھی لگی ہوئی ہے. یہ دیکھتے تھے جاتے تھے کہ بولا سبحان اللہ. اور بات سبحان اللہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے, پر دو موقع تھے, ایک موقع نہیں آنے موقع نہیں آ کے کہنا سبحان اللہ. ذکر مصطفیٰ میں جتنے سناتا چھڑ کے جاؤ تو سبحان اللہ کیا کہتے ہیں, اور اس فوس کا بلاتے رہنا بھی اتنا سن لے, اتنا سن لے, اتنا سن لے. آپ نے سنا لیا, میں آپ کو انجیل سنانے لگا ہوں. قرآن کی آیت ہے, قرآن کا بہت بڑا دعا, الذین یتبعون رسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. اللہ کہتا ہے یہ نبی امی وہ ہے جس کا ذکر کہ اپنی کتابوں کے اندر تورات میں بھی انجیل میں بھی لکھا پاتے ہیں. مانتے کو نہیں, لکھا ہے مانتے نہیں ہے, پڑھتے بھی ہیں, مانتے کوئی نہیں ہے. اب میں آپ کو سناتا ہوں انجیل. ویسے تو تورات کا ذکر نہیں تھا, بائبل ہے نا, بائبل کے اندر 66 کتابیں ہیں, 66 کتابیں ہیں. تورات بھی ہے, زبور بھی ہے, 4 انجیلیں بھی ہیں. اس کے علاوہ دیگر کتب سماوی جو تھے وہ صحائف ہیں, ان کو بھی اس کے اندر درج کیا گیا اور اس کے اندر لکھا تو وہی کی گئی. اب یہ جو بائبل ہے اس کے اندر حضور کے نام کے ساتھ ایک نام استعمال ہوا ہے, وہ نام ہے منحمنہ. کیا نام ہے؟ منحمنہ. منحمنہ جو ہے اس کا معنی ہے بار بار تعریف کیا گیا. اس کا معنی ہے بار بار تعریف کیا گیا. اس سے محمد کا بھی معنی ہے بار بار تعریف کیا گیا. یہ تو سبحان اللہ بڑی بڑی انسان کی ہے. جاؤ جا کے 50,000 دے مولوی سمجھو کہ ہمیں گان سنائیے. اسیاں نے بیت دے نوکر ذکر بیچتے تو نہیں, اسی ذکر دین آنے ہیں سن کے سناؤ ہونے ہیں. اللہ کے بندے جو گل جڑے مولوی مشہور دے کے داد نہیں دئی دی, ذکر مصطفیٰ میں کی سونا کتا سنا دے یار سی ہوتے تو سبحان اللہ بیٹھے ہیں تو چھوٹے کہو ذرا سبحان اللہ. ان فارمولے سارے ہوتے ہیں, پر میرا تھوڑا جہا احساس بھی پیدا ہوئے نا ساڑی اندر. وہ ذرا غور کریا کہ لفظ ہے منحمنہ اور ادھر ہے محمد. منحمنہ کا معنی ہے بار بار تعریف کیا گیا, اس میں محمد کا معنی ہے بار بار تعریف کیا گیا. جہاں جہاں پہ حضور کا
وکیل کے ساتھ بدل دیا گیا ہے. شفیع کہتے ہیں شفاعت کرنے والا, وکیل کہتے ہیں وکالت کرنے والا. جب ایک شخص کے سامنے, عالم دین کے سامنے کسی بندے نے شعر پڑھا کہ حضور وکیل ہیں, تو وہ عالم دین جو تھے انہوں نے روک دیا, میں وکیل نہیں کہنا رسول اللہ. وہ کہنے لگے کیوں نہیں کہنا, حضور صاحب کو جانا کیوں نہیں, سارا کیس نہیں لڑنا. وہ کہتے ہیں وکیل کا کام ہے, وکیل جو ہمارا ایڈوکیٹ ہوتا ہے اس کا کام ہے کہ اپنے جھوٹے کلائنٹ کو سچا ثابت کرنا. یہی کام ہوتا ہے, جھوٹے کلائنٹ کو سچا ثابت کرنا اور سچا ثابت کر کے اس کی جان چھڑوانے کی کوشش کرنا. یہ کام ہوتا ہے ایڈوکیٹ کا, یہ کام ہوتا ہے وکیل کا. شفیع کا کام پتہ کیا ہوتا ہے, جنہیں سننا ہو آخر سبحان اللہ. شفیع کا کام ہوتا ہے کہ وہ جھوٹے کو کہتے ہیں تو جھوٹائی, یہ ہے تو جھوٹا ہی ہے, بدکار ہے, سیاکار ہے, گناہگار, لیکن مالکہ آ تو تیری بارگاہ میں گیا ہے, اب اس کا آنا نہ دیکھ. رسول اللہ کہیں گے مولا میرا سر جھکا نہ دیکھ لے. یہ شفیع ہوتا ہے. شفیع اور وکیل کے اندر یہ فرق ہوتا ہے. ابھی کام چل رہا ہے. اب چلیے آگے میں سناتا ہوں آپ کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل یوحنا کا باب نمبر 14 آیت نمبر 16. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں لوگوں میں جا رہا ہوں اور اپنے بعد میں خدا سے جا کے کہوں گا. یہاں پہ خدا سے کاٹ کے لفظ باپ لکھا ہے, تو انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں جا کے خدا سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہارے پاس دوسرا مددگار بھیج دے. تو یہاں پر جو لفظ مددگار کے ہیں اس کے ساتھ لفظ وکیل اور شفیع استعمال کیا گیا ہے. اور وکیل اور یہ جو شفیع ہیں یہ مصطفیٰ کریم ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ باب نمبر 14 سے لے کر 31 نمبر 14 شروع کریں اور 31 نمبر آیت تک چلیں, آپ کو سارا مل جائے گا انجیل کے اندر. جو انجیل مقدس پرانا نام لکھا چھاپا ہے, ان ویسے انہوں نے ہر سال بدل دی, ہر سال نیا چھاپا ہو, تو ہر چھاپے کے اندر الگ الگ جگہ تو تبریک ہوتی ہے. جو بائبل ہے اس کے اندر یہ لفظ کاٹ دیے گئے ہیں. میرے کو بڑی پرانی ہوئی اور میں نے ہائی لائٹ کر دیا, میں نے جبل ماری. اب وہ انجیل جو آج بھی آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھی اس کے 2 جملے بیان کر کے وائنڈ اپ کرتے ہیں. وہ انجیل جس انجیل کا نام برناباس ہے, وہ برناباس جو ہے وہ برطانیہ کی گورنمنٹ نے اس کو چھپایا بھی, اس کی انگریزی میں ٹرانسلیٹ کروا کر انہوں نے اس کو چھپایا بھی. لیکن بعد میں جب ان کے بڑے پوپ اور پادریوں نے کہا تھا کہ یہ انجیل جو ہے یہ نہ ساڑی کٹ گڑی چھڑ گئی تو یہ ان چپ ہوئی تھی. پر آپ کو پتہ ہے جو ریسرچر ہوتے ہیں اپنی ریسرچ ضائع نہیں ہونے دیتے. تو جنہوں نے تحقیق کی تھی آثار قدیمہ والوں نے نکالی تھی, جنہوں نے ٹرانسلیٹ کی تھی, مسٹر اور مسز رے 2 میاں بیوی تھے, انہوں نے اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا. انہوں نے کہا بھائی ضائع نہیں ہونے دیتے. اب انہوں نے اس کو سیو کیا, آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھی ہے, برطانیہ کے میوزیم میں پڑھی ہے, اور وہاں کے اندر لائبریری کے اندر یا میوزیم میں اس کو سیو کر دیا گیا. پر پیر کرم شاہ صاحب اپنے نام بہت تیز ہیں, انہوں نے 2 ہاتھ تیز ہیں. پیر کرم شاہ صاحب نے اس کے جڑے وہ لکھ لے بیان کیتے اپنی زبان شریف سے, وہ بات اٹھے دسن لگا صرف 2-3 طرح. حضرت پیر میرے پیر کرم شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ سرکار نے صلی اللہ علیہ تعریف اور صفت و ثنا انجیل برناباس سے کیوں ہوئی. سبحان اللہ. یہ گفٹ ہے کانوں تو تحفہ لینا ایسے کہ لئے گا منہ پڑھنا کے منہ ساڑی بیٹی لئے گا تحفہ ایسے کہ لئے گا. بابا سے بڑھا تھا سبحان اللہ. آپ سنیے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کیا اپنے حوالیوں کے ساتھ, حوالی سارے جمع ہے, صحابی جتنے دے دو جیسا ہے وہ سارے جمع ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے خطاب کرتے ہیں, خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں اللہ پاک نے وجہ سجائی اپنے حبیب کو بلایا, اور اللہ پاک کہتا ہے گاڈ سیڈ, اللہ نے ارشاد فرمایا ویٹ محمد, اے محمد انتظار کر, for I say I will to create paradise, the world and a great multitude of cricketers. حبیب انتظار تو کر, ہم نے کل کائنات اس دنیا کو ساری چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے. اسی بات کو تو میرے یاد آخر نے جو ہے وہ اس کا اپنے انداز میں بیان کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے, بنے جو جہاں تمہارے لیے, ہمارے یہاں تمہارے لیے, پھر بھی وہاں تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے, وکیل و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے جو جہاں تمہارے لیے, ہمارے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خوف کو پھیر لیا, گئے ہوئے دل کو عاشر کیا, یہ دعوت ہوا. بولے
حدیث میں کہا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہے کبھی منہ نہ چاہے دیتی نہیں سے مگر آیا ہے منہ کیسے کہا کیا کرنا پڑھنا ہے کبھی کہا سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے حالانکہ دینے والا کیا ہوتا ہے ہاتھ فرماتے ہیں تو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں نے عرض کیا حضور دینے والا تو ہاتھ ہوتا ہے منہ دینے والا نہیں ہوتا آپ فرماتے ہیں نا منہ بھی دینے والا ہوتا ہے اللہ پاک کے بندوں کا منہ ایسا ہوتا ہے جس منہ سے نکل جائے رب کاٹ دے اللہ پاک اسی وقت دعا قبول فرما لیتا ہے تو کہنے تھے منہ بھی دینے والے ہوتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اب انہوں نے کہا کیا اس نبی کو بڑی شان والا ہے تو حضرت عیسیٰ کہتے ہیں اگر اس کی جوتوں کے تسمے کھولنے کا موقع مل جائے تو عیسیٰ کے لیے مقدم کی بات ہے اب انہوں نے کہا کیا اس کے دین کو فنا ہوگی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں فوت اسے شنور تھے کہتے ہیں اس کے دین کو فنا کوئی نہیں ہوتا اس کے دین کو میں کہتا ہوں وہ الو کے پٹے ہیں نا جو کہتے ہیں زور مار کے مٹی میں مل گئے جس نبی کے دین کو فنا نہیں اس نبی کی ذات کو فنا کیسے ہو سکتا ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے حضرت غور فرمائیے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ ساری تعریفیں بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساری گفتگو سننے کے بعد عیسیٰ سامنے بیٹھے امتی نے عیسیٰ نے انہیں دعا آ کے ہاتھ چوکر انہیں ہی نہیں آ کے عیسیٰ کھڑے آ کے دعا کرو انہیں آپ ہی دعا آواز سے آگے چوکر آپ ہی دعا آواز سے آگے چوکر نے دعا کی تھی اور سیدہ صاحب مسنجر اے اللہ جلدی جلدی اس پاک پیغمبر کو بھیج دے اور دوسری بات جو انہوں نے کی وہ بڑی کمال کی ہے وہ کہنے لگی او محمد او محمد او محمد کم کوئکلی فار the solution of the world یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اور سنیے گا عقیدہ عیسیٰ کے بارے میں مانتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ او محمد کم کوئکلی یا رسول اللہ جلدی جلدی کہا جاؤ ساڑھے میرے پھیرا پا جاؤ او محمد کم کوئکلی فار the solution of the world یا رسول اللہ جلدی جلدی یا کہیے ہم گناہ گاروں کی بگڑی بنا سکتے ایک انگریزی مقالہ کا مقالہ تھا اس مقالے کو پڑھ رہا تھا تو اس نے بڑی خوبصورت بات کی اس نے کہا اسلام کیا ہے تم اسلام نمازوں میں ڈھونڈتے ہو اسلام روزوں میں ڈھونڈتے ہو تم اسلام جو ہے وہ حج میں ڈھونڈتے ہو اسلام جہاد میں ڈھونڈتے ہو تم اسلام جو ہے وہ کلمہ توحید میں ڈھونڈتے ہو تم جہاں جہاں جاتے ہو جاتے پھر ثقافتوں میں ڈھونڈتے ہو ثقافتوں میں ڈھونڈتے ہو ڈھونڈو اسلام کا ہے تو انہوں نے کہا کہ اسلام کے جو فگر ہے اسپیلنگ میں وہ 5 ہیں ISLAM وہ کہتے ہیں اسلام جو ہے وہ محبت مصطفیٰ کو پر ٹکا ہوا ہے آئی سے مین I shall love always محمد peace be upon him اگر تم جا کر نمازوں کے اندر دین ڈھونڈتے ہو نا اسلام کا معنی یہ ہے کہ محمد عربی سے میں ہمیشہ محبت کرتا رہوں گا اچھا اب یہاں پر ایک بات قدر نہیں ہوئی علامہ اقبال کو سمجھ آ گئی اقبال کو سمجھ آئی کہ اسلام کیا ہے تو اقبال نے کہا مصطفیٰ پر اسلام کے اسلام کے دین ہماروز گھر باؤنا رسیدی تمام الحدیث اقبال کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچ جاؤ تمہیں دین محمدی نصیب ہو جائے گا اسی کا نام دین ہے اسی کا نام سب کچھ ہے اور اقبال نے کہا تھا ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم نہ ہو ہونا یہ ساتھی تو پھر میں بھی نہ ہو ہم بھی نہ ہو بس میں تو عید نہ ہو ہم بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے لبن یسی تب و شمانہ اسی نام سے ہے آدم چیتی بول پھر آدم چیتی کہتے تو ہو جائے میرے یار نے لکھا جنہوں میں کچھانے شرماوے اپنی راتی دل چڑھ جاوے جو روح کو نقاب اٹھاوے جو کھولے پیچ ظلف دے راہی رات ہی آوے جو حضرت کھلا اندر اب کھلا تو بڑھ جاوے بجلی ڈھرتی لشک نہ مارے متبیت بھی ہو جاوے نین نشیلے مست نشیلے میں جو سوڑا کجے صحابے نین کون سی مکھ چاند بدل شاشان مکھ چند دلال بلانا
کالے زلفت اکمستانی مخمور رکھی ہے نا مت بھریا اگر پیر میرے شاہ صاحب جا کے آئے سبحان اللہ نہ نہ کیا زمان پیر میرے شاہ صاحب نے کیا کہ سبحان اللہ اگر سبحان اللہ نہیں کہنا چاہیے میں پھر ہم پیر میرے شاہ صاحب شیر پڑھنا چھاڑتے گئے پھر آگے کیا کہتے ہیں پیر میرے شاہ صاحب فرماتے سبحان اللہ ہولی بولو ذرا ہولی سبحان اللہ اور ہولی بولو سبحان اللہ زمین سے بڑھ کے وہ آواز میں سونے لگی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتنے میرے اس شعر کا راز ہے آپ کے اوپر بولوں جو راز کو پانا چاہتا ہے وہ ذرا آپ بتا کے سبحان اللہ یہ شعر آپ نے سنا بہت بار ہے لیکن اس کے اندر جو راز ہے نا علمی اور فنی راز اور محبت کا جو انداز ہے وہ کھولا بولی آئے تک کافی کا کسی میں نے نہیں سنا کسی نے بولا میں کھولنے لگا اس کا راز کھولنے لگا اور ان صدات کے جو ہے وہ گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے میں اس کا راز تھوڑا سا آپ کو پرواسی کرنے لگتا ہوں اب ایک سنیے گا سبحان اللہ سننا چاہتا ہے راز و پورے بار بابا دے بندی کٹے لا کے بندے سبحان اللہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام خوش ہو جائے میرے ذکر پہ خوش ہو گئے ان کی سبحان اللہ میں کہہ دیتے سبحان اللہ ما اجمل کا اچھا اردو کا قاعدہ سمجھاتا ہوں تاکہ بات آپ کی جلدی سمجھ میں آئے اردو کا قاعدہ ہوتا ہے خوبصورت خوبصورت تار خوبصورت ترین آگے تو جانکال ہے نہیں ہے نہیں ہے ابھی میرا نشان لگا کیا جنا اجمل میرا نشان سامنے کیا ہے اجمل اکمل احسن سبحان اللہ ما اجمل ما احسن کا ما اکمل کا اگر اردو کے اعتبار سے کلمہ سنا یہ مطلب یہ ہے کہ زیادہ کوئی نہیں سی لفظ موقع اس میں تفصیل ہے ایک فضیلت بیان کرنے واسطے آخری ہاتھیں یہ اجمل احسن اکمل یہ آخری ہاتھیں اس کو بھی جملہ بولیں کہ پیر میرے شاہ صاحب نے لفظہ کو ایسی سمجھوں میں راج کرا چھڑی لفظوں کو میں راج کرائی کہ سبحان اللہ ہونا عقل میں کرے ہمارے شاعر سبحان اللہ ما اجمل دوبارہ میں بتانے لگا ہوں ذرا غور کرنا جب جملہ سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کی چھال آنی چاہیے کہو گے سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان اللہ ما اکمل کا سبحان اللہ ما احسن کا لفظوں کی معراج کروائی آگے پتہ کیا کہتے ہیں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتنے میرے کتنے میرے اجمل کا کتنے میرے کتنے میرے کتنے میرے سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا حبیب آپ معراج والے ہیں ہم تو زمین والے ہیں سبحان اللہ ما اجمل کا آپ طرف فضل اللہ والے ہیں ہم تو زمین والے ہیں حبیب آپ فقان کعبہ حسین والے ہیں ہم تو زمین والے ہیں لفظوں کو معراج کرا کے پیر میرے شاہ صاحب کہتے ہیں لفظ موقع دے اگر لفظ کو نہیں ہوتا تو وہ بھی لکھتا اگر کہتے ہیں حضور آپ کی شان تو برا ہے لفظ بھی آپ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم آگے پڑھ نہیں سکتے کہتے ہیں میں نے پھر وہی اور پھر آؤ تھے کتنے میں کتنے تیری سنا کتنے میرے علی کتنے تیری سنا مشتاق اکیاں کتنے جھاڑ زمین اور آسمان کا آپس میں جوڑ ہے نہیں میرے نشاہ صاحب کہتے ہیں کتنے میرے کتنے تیری سنا مشتاق اکیاں وہ کتنے جھاڑ سبحان اللہ ما اجمل ما احسن ما اکمل کتنے میرے کتنے میرے کتنے تیری سنا کتنے میرے کتنے تیری سنا مشتاق
یہ میں شیر سنا رہا تھا نئے نشید مصر سی بچ سونا کدو سہاوے آزم ایڈا سونا ماہی سن کدرے نظر نہ آئے آزم ایڈا سونا ماہی سن کدرے نظر نہ آئے دعا اللہ پاک رسول کی محبت میں جینا مرنا عطا فرمائے ختم نبوت کا کام کرتے رہا ہے قادیانیاں نہ کوئی آئی کوئی نہیں کٹی چاچا ہوئے ماما ہوئے تایا ہوئے رشتہ دار ہوئے جیزو اپنی بچ ہوئے ملے دار ہوئے کسی نال کوئی یرانا ساٹا منزیرہ کوئی یرانا مجا کی وقت تین گلوں میں بسر ہے پہلی گل انہاں کیا کہ محمد جڑا نا وہ مرزا گانا ہے مرزا گانے نے اپنی کتاب میں لکھا اور روحانی بتایا جی انہیں کیا کہ عیسیٰ کی کیا بات پوچھتے ہیں اس نانی اور نانی زانیہ ہوتے تھے تیسری گل انہیں حضرت مسارہ پاک سلام اللہ علیہ وسلم کی بڑی گندی گل ہے یہ دو چار گلاں تو اس واسطے دسیاں نے کہ یہ لوگ ملت دے لائق نہیں ہے اس کو بھی بہت ساری چیزیں پھر موقع ملیا کہ ختم نبوت دے والے نا پھر میں سیاں میں چلا کرتا ہوں اللہ پاک کی دعا ہے اللہ پاک کی محبت دی چیز نام رکھنا عطا فرمائے اچھا ایک شعر ہو آدھے دن ایک شعر ہو سنا شعر میں تو پڑھے لکھے سنانا ہے بس مجھے آگے سنانا ہے پڑھے لکھے شعر کمال کر آگے سنا دیتا اینا سیدھی آلہ تو فاضل بریلی کا مطلب ہے کئی لوگ یہ کہتے ہیں آلہ تو سمجھے کو نہیں ہوئے میں سمجھتا ہوں اتنا سمجھ ہوندے نہیں ہوئے آلہ حضرت تو سمجھے نہ آلتے بندے جا کے اندر بیش کو ہونا چاہیے آج کا نکال ایسا سمجھ دے بے عشق بے مرشدے نہیں سمجھ سکتے آلہ حضرت نے جائے مدینہ پاک سبحان اللہ میں جب سے ایک بار نے بھی گل شروع کر گل کرنے کا دیکھا دیئے اگر ستیان کرے ہے تو جو ہے نہیں کھڑی انہوں نے کہا کہ سیدان ہو کہ جن کو سید کو سجدے کے لحاظ سے کہ ہے مادر آج انہوں پیچھے کر دیئے اگر اتیان کرے گا کیا کرے گا کیا ہے کہا یہ توجہ ہے شمارہ لگے وہ سرکار نے حضرت آدھر ہے مدینہ پاک سرکار نے روزے کو کر گئے عشق نے جوش میں آیا کہ سرکار آپ جنہوں مزار جو باہر آگے زیارت کی رہا سرکار زیارت کی رہا جو یہ زیارت کوئی نہ ہوئی نا یہ پھر اکھا گلے کا رہے یہ جڑا عاشق ہوتا ہے عاشق بھی ہوئے عالم بھی ہوئے سبحان اللہ تو شاید ہی اللہ سبحانہ کا ہوئے جب تینے چیزیں ڈالے جانا پھر اللہ پاک حسن بڑھا دیتے ہیں علم سے بھی حسن آیا ہے شخصیت سے بھی حسن کو نکھار آیا ہے جب تینے شعبہ میں کیا ہوئے علم بھی عشق بھی فن شاعری بھی نصیب یاد آتا ہے کلام لکھنا شروع کیا کلام بڑا سونا ہے وہ سوئے لالا زاد تیرے دن اے بہار اس گلی کا گلا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں اس گلی کا گلا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں اعلیٰ حضرت نے کلام لکھتے گئے جو بڑا بڑا لمبا چوڑا کلام لیکن اعلیٰ حضرت نے خواہش کی تھی سرکار زیارت کرائی ہو کو نہ ہو آخر تو پتہ کیا کوئی کیوں پوچھے تیری بات ہو ناز ہے نا ناز تو ناز والے انداز بھی عزت کا مظاہرہ کیا کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا مجھے اور بھی لوگ بھی سکتا تو کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا اب کوئی سے مراد رسول اللہ کو کہہ رہے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہوا کرتے ہیں اچھا یہ جو مسئلہ کے شعر لکھا نا تو حضور کو اعلیٰ حضرت کی یہ ناز والی اور عجز والی انداز بڑی پسند آئی تو حضور علیہ السلام اپنے مسائل مقدس سے باہر تشریف لے آئے ہیں اعلیٰ حضرت ہم کو کتنا دلائے کا ڈیٹ میں شکریہ تھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرکار آیا نا سامنے رخ انور سرکار سامنے آیا تو کیا لگے پیش نظر وہ لوگ
سجدے کو دل ہے بے قرار بولیے کہ سبحان اللہ پیش نظر سجدے کو دل ہے بے قرار روکیے سر کو روکیے یہ تو امتحان ہے پیش نظر کو لوکا سجدے کو دل ہے بے قرار روکیے روکیے سر کو روکیے سر کو روکیے یعنی کہہ رہے ہیں کہ جب حضور سامنے آئے نا تو میرا دل چاہا جی چاہا کہ حضور کو سجدہ کر دو جی چاہا کہ حضور کو سجدہ کر دو جی چاہا کہ حضور کو سجدہ کر دو لیکن پھر شریعت کے احکام آڑے آ گئے تو کہتے ہیں روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے حضرت نے شریعت بھی بتائی اور عشق کا اپنی محبت کا مظاہرہ بھی کیا اسی طرح سے فاطمی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا رسول کے حسن کا ذکر کرنا چاہنا تو کہتے ہیں اے کلام الہی کے شمس الضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم پھر خیال آ گیا کہ یہ میں قسم پہ چوکنا تے وچ کچھ بولا نہیں ہے انہوں نے بٹا ہے تو آپ نے جو بھی قسم نہیں چکنی چاہیے تے قسم پہ چھوڑ دے تو نہ کہ نہیں میں میرے نہیں کرتا نا اپنی قسم کی گالی نہیں کرتا میں کہنا ہے کلام الہی میں نہیں کرتا ہے کلام الہی میں قرآن میں ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم حبیب کی زلف دوتا کی قسم اس کے اگر صحیح زیادہ اگر شروع کرو کہ سویرے سویرے ہو جانی اعلیٰ حضرت نے اتنی پیاری باتیں کی ہیں عزیزان مقصود رسول پاک علیہ السلام کا حسن چمکتا حسن حضور بڑے خوبصورت ہیں یہ ایک گل کا مسئلہ آپ کو ختم کرا شاہ اللہ حکم پورا ہو گیا شاہ قبول فرمانا ایک گل اللہ کرے تو سو سرکار کی زیارت ہو جائے ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے گزارنا باپ رسو ہو کے پتا ہو کے مسئلے میں بیٹھ کے 1000 بڑی سورہ کوثر پڑھے تو گزارنا یہ ازمائی شدہ گال ہے سرکار کی زیارت نہ ہو جاتی سورہ کوثر پڑھے کہ جنہوں زیارت ہو جائے نا کہ سرکار کی خواب کی زیارت ہو انتخاب کے اندر سرکار تشریف لے آئے جنہوں سرکار کا چہرہ نظر آگے نورانی نور نہ پڑھا کہ آنکھ نہ ٹکے وہ دا ایمان مضبوط یہ بھی کبیر ہے کہ جنہوں سرکار خواب تشریف زیارت کرا دے تو ان سرکار کا نور نظر نہ آئے نور نے ہے نہ کھڑیاں کی لے کر آئے نور سرکار کے جیسے چمکتا نظر نہ آئے یہ نہ کہ نبی کا نور چمکتا اور جسے اپنی نبی نور والا اپنی معبر کہتے ہیں قبیلہ دسا والے کہتے ہیں یہ قبیلے اس بندے کا ایمان کمزور ہے عقیدہ صحیح سا اوپر ایمان ہے یہ تعبیر ہے کہ اللہ کا یار یہ وظیفہ بھی کرو تو سرکار کی زیارت بھی عطا ہو جائے